قدرمنو کتونکو تاسو ته معلومه ده چې یو څو ورځې وړاندې موږ د وزیرستان یو دوه ورځنۍ دوره کړې وه. په هغې باندې ما څه لیکل کړي دي، یو ټرایولاګ غوندې مې لیکلی دی، سفرنامه چې ورته وایي. نو راځئ دغه سره د کالم په شکل کې شریکوم او د هغې ټایټل دی وزیرستان میں 2 دن. وزیرستان کا نام سنتے ہی انسان کو جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے، خودکش دھماکے اور دہشت گردی نظر آتی ہے. باقی دنیا اور پاکستان تو درکنار، خود پختونخوا میں باقی اضلاع کے لوگ بھی وزیرستان جانے سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. مگر صحافیوں کی مثال فوج اور پولیس جیسی ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب کسی واقعے، فائرنگ، دھماکے یا لڑائی جھگڑے کی اطلاع ملتی ہے، باقی لوگ اس جگہ سے دور بھاگتے نظر آتے ہیں. اور یہ 3 طبقات یعنی پولیس، فوج اور صحافی اسی طرف دوڑتے ہیں تاکہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. اپنے قارئین کو بتاتے چلے کہ انتظامی طور پر وزیرستان آج کل 3 اضلاع میں تقسیم ہو چکا ہے. پہلے صرف شمالی اور جنوبی وزیرستان کی ایجنسیاں تھیں جو بعد میں اضلاع بنی. اب جنوبی وزیرستان کو بھی 2 اضلاع یعنی اپر جنوبی وزیرستان اور لوئر جنوبی وزیرستان میں تقسیم کیا گیا ہے. 2003 سے 2010 تک مقامی لوگوں کے سوا باقی تمام لوگ صرف عسکریت پسندوں کی اجازت اور سیکیورٹی میں گھوم پھر سکتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب 2008 میں ہم تحریک طالبان کے بانی بیت اللہ محسود کا انٹرویو کرنے گئے تو 2 دن طالبان کے مہمان تھے. حکیم اللہ محسود کی سرپرستی میں ان کی گاڑیوں میں گھومتے اور ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے رہے. چند ماہ پہلے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے سیکیورٹی اداروں کی تعاون سے لوئر جنوبی وزیرستان میں گوملزام ڈیم کا دورہ کرایا تھا. مگر گزشتہ ہفتے جب قبائلی اضلاع کے بابائے صحافت اور ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے بانی مرحوم سیلاب محسود کے صاحبزادے اور نامور صحافی اشتیاق محسود نے کال کر کے وزیرستان آنے کی دعوت دی تو میں انکار نہیں کر سکا. اس کی 3 وجوہات تھی. ایک یہ کہ وزیرستان کے موجودہ حساس حالات میں صوبہ بھر سے چنیدہ صحافیوں کا آزادانہ اجتماع بذات خود دنیا کو امن کا پیغام دینا تھا. دوم یہ کہ اس بیٹھک میں مرحوم سیلاب محسود کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جن کی 30 سالہ جدوجہد کی بدولت آج قبائلی اضلاع کے کونے کونے سے آزادانہ رپورٹنگ ہوتی ہے اور یہاں 13 پریس کلب میں سینکڑوں صحافی کام کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں کسی سیکیورٹی حصار کے بغیر آزادانہ گھوم پھر کر عوام سے ملنا اور حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا جس کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہ تھا. پشاور سے ہم 3 صحافی دوست راقم الحروف، ناصر داوڑ اور صبور خٹک رات کو ڈی آئی خان پہنچے اور اگلی صبح اپنے میزبانوں کی میت میں ناشتہ کیے بغیر صبح 6:30 بجے وزیرستان کے لیے روانہ ہوئے. 6 گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں ہمارے علاوہ وزیرستان، ڈی آئی خان اور ٹانک کے سینئر صحافی دوست شامل تھے. راستے میں ایک جگہ چائے پینے کے بعد پھر روانہ ہوئے اور جب 2.5 گھنٹے سفر کے بعد ٹانک کے علاقے جنڈولا سے گزرے تو موسم اور نظاروں کی رنگینی شروع ہوئی. جو ہم آگے بڑھتے گئے نہ صرف موسم خوشگوار ہوتا رہا بلکہ سڑک کنارے جنگلات اور سرسبز گھاس پوش میں بھی اضافہ ہوتا گیا. ٹھیک 6 گھنٹے سفر کے بعد ہم اپنے منزل مقصود محسود پریس کلب لدہ پہنچ گئے جہاں شمالی وزیرستان سمیت ٹانک کے درجنوں صحافی دوست ہمارا انتظار کر رہے تھے. بہت ہی دوستانہ، آزادانہ اور غیر رسمی انداز میں علاقے میں صحافت کے لیے سیلاب محسود کی خدمات، امن کی اہمیت، صحافیوں کو درپیش مشکلات اور معیاری صحافت کے تقاضوں پر گفتگو ہوئی. اشتیاق محسود نے پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا تھا. اس کے بعد کافی دیر تک مختلف صحافی دوستوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ گفتگو جاری رہی. حالات کا ادراک ہوا اور شام 4 بجے ہم نے اجازت لی اور مزید آگے چلتے ہوئے مکین کے راستے شمالی وزیرستان کے مشہور زمانہ لٹل لنڈن یعنی رزمک پہنچ گئے. پختونخوا ریڈیو رزمک میں مختصر قیام، نماز عصر پڑھنے اور چائے پینے کے بعد شمالی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر میران شاہ روانہ ہوئے اور تقریباً 7 بجے میران شاہ پہنچ گئے.
اگلی صبح میران شاہ ہسپتال کا دورہ کیا۔ ایم ایس اور ڈی ایم ایس نے بریفنگ دی اور آپریشن زربیازب کے بعد تعمیر ہونے والے بلاک میں سہولیات اور مریضوں کے علاج معالجے کے بارے میں بتایا۔ مزید بتایا گیا کہ 1926 میں یعنی قیام پاکستان سے پہلے قائم ہونے والا یہ سول ہسپتال اب 220 بیڈ پر مشتمل کیٹیگری بی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے۔ رولز کے مطابق اس معیار کے اسپتال کو 600 کنال اراضی پر تعمیر ہونا چاہیے، مگر یہ لوگ باوجود ابھی تک اسی محدود زمین اور عمارت میں کام چلا رہے ہیں۔ آپریشن زربیازب کے بعد میران شاہ میں بین الاقوامی تعاون سے کئی ایک تجارتی مارکیٹیں بنائی گئی ہے۔ ایک ہی نقشے پر بنائے گئے ان 2 منزلہ مارکیٹوں میں دکانوں کی کل تعداد 2800 بتائی جاتی ہے، مگر ان میں سینکڑوں دکانیں خالی پڑی ہے، کیونکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مالکان اور ٹھیکیداروں کی شرائط اور ماہانہ کرائے پر کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مقامی لوگوں کی کمی کی وجہ سے اب بازاروں میں وہ پہلے والا رش بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی تاجروں نے ان مارکیٹوں سے چند قدم آگے اپنی مدتاب کے تحت ایک پورا بازار بنا لیا ہے، جس میں کافی چہل پہل نظر آتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپریشن زربیازب سے پہلے میران شاہ بازار تقریباً 8000 دکانوں پر مشتمل تھا اور یہاں روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا۔ ہم جو ہی بازار سے واپس پریس کلب پہنچے تو تاجر رہنما بھی پریس کانفرنس کرنے پریس کلب پہنچ گئے۔ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ تباہ شدہ دکانوں کے فیز 2 کے لیے منظور شدہ امدادی رقم کو PDMA کی بجائے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے تقسیم کیا جائے تاکہ وہ لوگ بار بار پشاور جا کر کاغذی کارروائیوں سے بچ سکے۔ پریس کلب کے سامنے درجنوں نوجوان اور سیاسی کارکنوں نے دھرنا دے دیا تھا۔ وہ ٹیسکو کے ناروا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر کے نعرہ بازی کر رہے تھے۔ بجلی میٹروں کی عدم موجودگی اور بلوں کی عدم ادائیگی کے سوال پر انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ میٹر لگانے اور بل ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر انہوں نے الزام لگایا کہ زربیازب آپریشن کے بعد علاقے میں بجلی کی مکمل بحالی کے لیے آنے والے کروڑوں روپوں کے تار، کھمبے اور ٹرانسفارمر محکمے والوں نے بندربانٹ کر کے فروخت کر دیے ہیں۔ انہوں نے اس فروخت شدہ سامان اور بجلی کی فراہمی کی شرط پر میٹر لگانے کی حامی بھر لی۔ رزمک میں بھی مقامی لوگ اپنے حقوق کے لیے 2 مہینے سے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ وزیرستان میں گزرے ہوئے ان 2 دنوں میں محسوس کیا کہ وہ لوگ جو بات بات پر لڑنے مارنے کے لیے مشہور تھے، اب پرامن سیاسی اور جمہوری طریقہ کار کے مطابق اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بندوق اور نشانہ بازی کے شوقین نوجوانوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور ان کی نعرہ بازی سن کر اچھا لگا۔ اسی طرح مشران کی جانب سے لڑائی جھگڑے اور رشوت سفارش کی بجائے میڈیا کے ذریعے اپنی بات حکام تک پہنچانے اور منوانے کی کوشش بھی لائق تحسین ہے۔ وزیرستان کے تینوں اضلاع میں بہترین سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ مکین اور میران شاہ میں چھوٹے چھوٹے سپورٹس اسٹیڈیم میں، جبکہ کئی اور مقامات پر سڑک کنارے عام میدانوں میں نوجوان والی بال کھیلتے نظر آئے۔ شمالی وزیرستان میں قدرتی گیس ملنے کے بعد اس کی ڈرلنگ کا کام جاری ہے۔ مین شاہراہ کے کنارے اس حساس کام کی وجہ سے ٹریفک کو متبادل سڑک پر ڈال دیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ گزشتہ چند مہینوں سے علاقے میں قومی جرگے اور لشکروں کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے اور ان جرگوں کے ذریعے روایات کے نام پر صحافیوں سمیت سوشل میڈیا یوزرز اور سیاسی افراد کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں کی مسماری اور ان سے قطع تعلق کی کوششیں ہو رہی ہے۔ یہ بات قابل تشویش ہے کہ آئین پاکستان، ملک کی قوانین، عدلیہ اور پولیس کی موجودگی میں مسلح لشکر اپنی روایات بزور طاقت منوائے اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے۔ بہترین سڑکوں کے باوجود ٹریفک اور چہل پہل انتہائی کم ہے۔ مقامی صحافیوں نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں افغانستان کے سینکڑوں نوجوان بھی مقامی طالبان کی حمایت میں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ بات نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ اعلیٰ سطح پر اس کا نوٹس لینے اور اس کے سدباب کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ شمالی وزیرستان میں داخل ہونے والا سیدگئی چیک پوسٹ پر اب رش نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی وہاں پر سب کچھ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا چکا ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں، مگر ڈی خان کی طرف سے جنوبی وزیرستان جاتے ہوئے آپ کو کم از کم
8 سے 10 چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو بہت زیادہ مشکل اور جو شیئر لانے سے کم نہیں ہے۔ مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیک پوسٹیں صرف دن کے اوقات میں قائم ہوتی ہے، جو عام لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، جبکہ شام کے بعد جب آپ اسی راستے سے گزرتے ہیں تو پھر کوئی چیک پوسٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قابل تشویش ہے کہ عام لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے جو دہشت گرد رات کے وقت گھومتے ہیں ان کے لیے مشکلات کیوں پیدا نہ کی جائے۔ بہت شکریہ۔